اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ یعنی یہ دو جرم جو ہیں برابر کے عظیم ترین جرم ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلانا یا کوئی شے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دینا۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں آپ کے وہ شرکاء جن کا کہ آپ کو گھمنڈ ہو گیا تھا، گمان ہو گیا تھا کہ وہ بچا لیں گے۔ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہم تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا تھا، ہم مشرک نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو افتراء انہوں نے کیا ہوا تھا کہ فلاں دیوی بچائے گی اور فلاں دیوتا بچا لے گا، وہ سب نسیم منسیہ ہو جائے گا، ضل عنہم، گم ہو جائیں گے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ ومنہم من یستمع الیک، اور اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی توجہ سے آپ کی طرف سنتے ہیں، آ کر توجہ کر کے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ قریش کا بھی مسئلہ وہی بن گیا تھا جو کہ مدینے والے جو علماء تھے ان کے، یہود کے اور ان کے عام لوگ تھے، ان میں جو فرق تھا۔ تو قریش کے اندر بھی اور عرب کے مکے کے اندر بھی جو چودھری لوگ تھے ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اپنے عوام کو کہ کس طرح روکیں اسے محمد پر ایمان لانے سے اپنے عوام کو۔ لہذا انہیں دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے تھے کہ بڑے بند سنور کر بڑے اہتمام سے آ کر بیٹھتے تھے اور حضور کی باتیں سنتے تھے، تاکہ عوام پر یہ اثر پڑے کہ جاتے تو ہیں، بڑے شوق سے جاتے ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، ذہین لوگ ہیں، ہمارا انٹیلیجنسیا ہے، یہ سب کچھ جا کر جو ہے وہاں سے آگے آخر ان کی سمجھ ہے نا، تو انہوں نے اگر رد کیا ہے تو کسی بنیادی پر رد کیا ہوگا۔ تو یہ عوام میں ایک اثر ڈالنے کے لیے وہ بیٹھتے تھے جا کر، بڑی توجہ سے سنتے تھے، دیکھیے کتنی توجہ سے سن رہے ہیں، کہیں حضور کی ہوٹنگ نہیں کر رہے، کہیں آپ کے اوپر کوئی فکر چست نہیں کر رہے، آپ کی پوری بات توجہ سے سن رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آتے ہیں کچھ لوگ آپ کے پاس ہیں نبی جو بڑی توجہ سے کان لگا کر سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ پیدا کر دیا، ثقل پیدا کر دیا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں وہ بھی ان کو دکھا دی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کیوں پردے ڈال دیے اللہ نے؟ ان کے تکبر اور حسد کی وجہ سے، کیونکہ مہر تو ہو چکی ہے، پڑھ چکے تھے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، لہذا ان کا وہ سارا استماع جو تھا توجہ سے سننا ان کے لیے مفید نہیں تھا۔ حتی اذا جاؤوک یجادلونک، یہاں تک کہ جب اے نبی وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں۔ یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ سنا رہے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں، یہ تو سنا معلوم ہوتا ہے آپ نے کوئی یہودیوں سے کوئی نصرانیوں سے سن لی ہے باتیں، وہی آپ دہرا رہے ہیں، یہ پرانے قصے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں۔ نہیں کا لفظ تو معلوم ہے، يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ روک رہے ہیں کس کو؟ اپنے عوام کو، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کی لیڈری، ان کی سرداری عوام کے بل پر ہی ہے نا، عوام برگشتہ ہو جائیں گے تو لیڈری کہاں رہ جائے گی؟ تو عوام کو سنبھالنا، ان کی مت مارنا یہ تو ضروری ہے۔ لہذا ان کا معاملہ یہ کہ روکتے بھی ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، نا کہتے ہیں کرنی کترا جانا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، تو نا سے ینعو، تو ایک ہے نہیں، نون ہا اور یا، اور ایک ہے نون ہا اور حمزہ نا۔ ینعون عنہ، خود بھی بھاگتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے سوائے اپنے آپ کے کسی کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس کا گمان نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اس پر یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے۔ نُرَدُّ فَنُصَدِّقُ، یہ محذوف مانا جائے گا، اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے۔ فَنُصَدِّقُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور اپنے رب کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں، ایک دفعہ ہمیں دوبارہ وہاں بھیج دیا جائے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تو 100% پکے اور سچے مومن بن جائیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل،
نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے یہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئی. پہلے بھی حق ان پر واضح تھا، بات ان پر کھل چکی تھی. یہ نہیں تھا کہ بات واضح نہیں تھی، بات واضح تھی، لیکن اس وقت جو ہے حسد کے، بغض کے، تکبر کے یہ جو پردے پڑے ہوئے تھے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے دنیا میں دوبارہ بالفرض، تو جو کچھ ان سے جس چیز سے روکا جا رہا تھا وہی پھر کریں گے دوبارہ. وہاں جا کے وہاں کے تقاضے سامنے آ جائیں گے، اپنے دنیاوی تقاضے ہوں گے، مال اولاد کی محبت ہوگی، یہ ساری چیزیں پھر انہیں اسی راستے کے اوپر ڈال دیں گی. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں. صدق اللہ العظیم.